السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين ورفعنا لك ذكرك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں، جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اچھے اور برے کی تمیز بھی ہم اور آپ کو دی ہے، چاہے وہ دنیا کے تعلق سے ہو اور چاہے دین کے تعلق سے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے 3 جگہوں سے 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو قرآن آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی لحاظ ضروری ہے، کیونکہ جمعہ کے ٹائم میں لائٹ کا مسئلہ رہتا ہے، تھوڑا جنریٹر کا بھی کچھ مسئلہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے وہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ کہہ نہ سکیں لیکن احساس ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اوپر والی منزل پہ جو بھی حضرات، میں اس سے پہلے بھی اعلان کر چکا، اوپر والی منزل پہ جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ اوپر والا زینے کی جگہ چھوڑ کر کے پھر اس سے اوپر والے بھی جگہ چھوڑ دیا کریں، اگر آدمی زیادہ ہو تو تاکہ وہ اوپر چلے جائیں، اور آگے سب سے نیت باندھنا شروع کریں، یعنی جو آئیں تو آگے سے بیٹھنا شروع کریں، ایسا نہیں کہ زینے ہی کے پاس کھڑے ہو گئے اب پیچھے لوگ آ رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بیچارہ نماز ختم کرے تو آگے پہنچیں، اور عید کے اندر پتہ ہی لگا کہ 10-15 آدمی نماز سے رہ گئے۔ سمجھنے کی بات ہے، ہمیں عقل دی اللہ رب العالمین نے، سوچنے کی، سمجھنے کی۔
अकल से चला करें। खैर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस मुख्तसर वक्त में जो चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है वो ये करनी है कि हमें इस वक्त ज़रूरत है, और बल्कि इस वक्त नहीं ज़रूरत है, हर वक्त इस चीज़ की ज़रूरत रहती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया करें, इल्म हासिल करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, आपके मामलात क्या थे, आपका किरदार क्या था, आपके अखलाक क्या थे। अगर हम ये इसकी कोशिश करेंगे, ज़रूरत है, हर वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त तो बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लोग वाकिफ़ हों, तो फिर उन्हें जब वाकिफ़ हो जाएंगे तो फिर आगे उन्हें कुछ गुस्ताखियाँ कहने का मौका नहीं मिलेगा, कुछ कहेंगे नहीं, वो नावाकिफ़ हैं, ये समझ लें। भाई जाहिर सी बात है, आदमी किसी चीज़ से जब वाकिफ़ हो तो वहाँ फिर गलती नहीं होगी, और जब वाकिफ़ नहीं होता है तो गलतियाँ होती। हम भी अगर किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, उस चीज़ का इल्म नहीं है, तो हम भी गलतियाँ करते चले जाते हैं। और जब हमें कोई आगाह करता, जब हमें कोई बताता कि नहीं अल्लाह के वसल्लम का तो ये मामला था, तो हम तौबा कर लेते हैं कि ठीक है इंशाअल्लाह अगली बार से ये करेंगे। तो हमें खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ करके खुद अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है, और उतारने के साथ साथ हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आज जो हालात हैं हमारे मुल्क के, मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका, तो ये कोई नए नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये चीज़ें होती रहीं, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या रहा, देखना हमें ये पड़ेगा। बड़े मामलात हुए, बड़ी गुस्ताखियाँ हुई हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सहाबा किराम भी अपनी तलवारें उठाने के लिए तैयार हो जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। तो ये चंद बातें आपके सामने रखने चाह रहा हूँ, जो कुरान मैंने पढ़ा वो भी आपके सामने बातें आएंगी, और साथ ही साथ ये भी समझ लें, मैं मिसाल दे करके अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आप कुरान हदीस का मुताला करेंगे तो आपको मुताला करने के बाद आपको ये भी मिल जाएगा कि चोरी करने वाले के हाथ काटना चाहिए, मिलता है कि नहीं मिलता। जिना करने वाले का क्या मामला है, क्या उसकी सज़ा है, पढ़ते नहीं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत सारी सजाएं हैं, लेकिन ये कब है ये समझने की ज़रूरत है। क्या अभी अगर हम हाथ चोरी करते तो क्या आप हमारे हाथ काटेंगे? नहीं, हमारे पास वो जब इख्तियार होगा तब ये मामला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया था कि जितने मकबरे हैं, जितनी कब्रें हैं, जा करके मिस्मार कर दो, तोड़ दो। क्या हम अभी ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, इंतशार करने की ज़रूरत नहीं है, मामलात को समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरत पड़ती है तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात भी हम आपस में रख लेते हैं, और नज़म भी बना बना करके पढ़ते हैं, गाते हैं कि वो हमारा नबी ऐसा कि जिनके लिए कांटे बिछाए जाते थे, कांटे चुभोए जाते थे, और वो हमारा नबी जो फूल बरसाता था। तो कभी हमने वो फूल वाली ज़िंदगी अपने अंदर उतारने की कोशिश कभी की? सिर्फ नज़म पढ़ने की हिकमत है, सिर्फ नज़म गाने की ज़रूरत है? क्या वो फूल वाली ज़िंदगी क्या हमने अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी वो मुनाफिकों का जो सरदार, जिसने कितनी तकलीफें दी, लेकिन तकलीफें झेलने के बावजूद
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہنا ہوا کرتا دینے کے لیے تیار. نہیں سنا؟ نہیں پڑھا؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں، گستاخیاں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں اور کی جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر چڑھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن پلٹ میں انہی کے گھر کا آدمی، انہی کے باپ کا مرتبہ رکھنے والا ابو لہب کیا الفاظ بولے تھے؟ اے محمد، تو نے اس لیے بلایا تھا، اس لیے ہمیں جمع فرمایا تھا، تو ہلاک ہو جائے. کبھی سورہ لہب پڑھ لیا کرے، تو ہلاک ہو جائے. اللہ نے فوراً جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. پہلے وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے فرمایا، کیا اس میں کوئی شک ہو سکتا؟ کوئی گنجائش ہے انگلی رکھنے کی؟ نہیں. اور اگر انگلی رکھی کچھ شک ہوا تو ہم گئے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. سورہ حج آیت نمبر 95. اللہ نے خود فرمایا، ہم ان مذاق اڑانے والوں سے تمہاری طرف سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے تمہاری طرف سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں. اللہ کافی ہے. اب ہمارے بیچ میں دل میں یہ آ رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہونے آتی، پھر ہم کیا کریں؟ وہ بھی بیچ میں باتیں آ جائیں گی، آپ کے سمجھ لیجیے گا. اللہ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سب سے زیادہ آپ کی خلاف کتابیں لکھی گئیں، سب سے زیادہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کتنی کتابیں نہیں ہیں، اور انبیاء کرام کے تعلق سے نہیں ہیں اتنی. سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی، گستاخیاں کی گئی خود آپ کے سامنے. لیکن آپ کا اخلاق کیا تھا؟ آپ کا کردار کیا تھا؟ وہ شمامہ کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا. میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو گورنر تھا اور جو اس کو باندھ دیا تھا مسجد نبوی کے ستونوں سے، اپنی گورنری کے اندر چور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، اور صحابہ سے کہہ دیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، شمامہ کیا حال ہے، چہرہ تو اٹھاؤ. شمامہ چہرہ نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اس مدینے کے اندر اگر سب سے زیادہ بدصورت کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا ہے. صحابہ گرم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی گورنری میں چور ہے. ایک دن 2 دن یہی حالات رہے اور پھر ان کو چھوڑنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کھولو اور ان کو چھوڑ دو اور سرحد پر پہنچا کر کے آؤ. پہنچایا گیا تو شمامہ جتنی تیز گئے تھے، دوڑے تھے، اس سے زیادہ تیز واپس پلٹ کر کے آ رہے ہیں اللہ کے وسلم کے پاس. اور آپ نے پوچھا شمامہ کیا بات، تم تو گئے تھے، چلے گئے تھے؟ تو بولے چلے تو گئے تھے لیکن اپنا بنا کے چھوڑا. بولے میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم کیوں آ گئے واپس؟ بولے چھوڑ دیا تھا لیکن اپنا بنا کے چھوڑا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں
कहने का मकसद है कि वो नावाकिफ हैं। पहले हमें सीरत को समझना होगा और सीरत समझने के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उतारना होगा। और जब अपनी ज़िंदगी के अंदर हम उतार लेंगे तब हम लोगों के सामने आम करेंगे। अपने अंदर उतारने की जरूरत है। सिर्फ नज़म पढ़ देना, सिर्फ इससे बयान कर देना, कहानियाँ सुना देना, हमारे नबी ऐसे वैसे गा लेना, इससे काम चलने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इनके ऊपर जादू हो गया। और एक शख्स है, बाद में जब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, वो सहाबी हैं, तो वो आप सल्लम के ताल्लुक से जब सुना तो वो नबी करीम सल्लम का इलाज करने के लिए आए। ये सही वाक़या मैं बुखारी शरीफ के हवाले से आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वो इलाज करने जो सुन रखा था उन्होंने कि वो पागल है, मजनू है, दीवाने हैं, उनके ऊपर सहर हो गया है, तो वो इलाज करने के लिए, उस वक्त भी इलाज हुआ करता था, इलाज करने के लिए आए कि मैंने सुना आप ये हैं, आपको ये हो गया है, मैं इलाज करने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, मुख्तसर सा खुतबा उनको फरमाया, बहुत मुख्तसर सा खुतबा। और जब खुतबा सुना तो वो सहाबी बाद में हुए, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सहाबी लफ्ज़, कभी आप कहें। उन सहाबी ने कहा आप दोबारा खुतबा दीजिए, दोबारा कहिए। वो अरबी जानते थे, अरबी ज़बान थे वो। दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया खुतबा। उसने कहा दोबारा बयान किए, यानी 3 बार सुना। और हम जैसे के पास अगर कोई आगा, अगर हम कोई मसला पूछ लें, एक बार बता दो, 2 बार पागल नहीं हो गए, बार नहीं, इतनी फुर्सत है मेरे पास टाइम है, जब देखो चले आते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था, ये आपका मामला था। 1 बार सुनाया, 2 बार सुनाया, 3 बार सुनाया, और उसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। इलाज करने किसका आए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने आए थे और अपना इलाज करा के चले। हाथ बढ़ाइए और इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि एक ऐसा आदमी था कि उसको इंतकाल हो गया उसका, और उसको ज़मीन में दफन कर दिया गया, और सुबह को देखा कि उसकी लाश ऊपर पड़ी हुई। अक्सर आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा। ये कौन था मालूम है? एक ऐसा आदमी था, ऐसा क्रिश्चियन था, ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ड्यूटी लगाई वही लिखने के लिए, कि वो वही लिखा करते थे। इस्लाम कबूल कर लिया, उनकी जिम्मेदारी, काम बांट दिया करते थे आप कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वही लिखने लग गए। और उसके बाद फिर मुर्तद हो गया, उसके बाद फिर मुर्तद हो गया, इस्लाम से हट गया। तो उसका अंजाम ये हुआ कि मुर्तद होने के बाद 9 या 10 साल वो जिंदा रहा, और उसके बाद जब इंतकाल हुआ, कब्र में दफन किया गया। तो ऐसे लेकिन मरने से पहले, यानी जब वो मुर्तद हो गया, तो मालूम क्या उसने फैलाया? बोले नबी जो है वो कुछ नहीं जानते, जो हम लिखते वही बता देते, यानी नबी सल्लम वही लिखवाते थे। तो उसने क्या आम कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं आता। ये गुस्ताखी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता, वो तो हम जो लिख देते वही लोगों में बयान कर देते। इतनी गुस्ताखी करने के बाद ज़मीन ने उसको कबूल नहीं किया। मरने के बाद ज़मीन में दफन किया गया। सुबह को देखा लाश ऊपर पड़ी, दोबारा फिर उससे गहरा गड्ढा खोदा गया, फिर ऊपर 2, 3, 4 बार एक ही बार देख हुआ, आखिर उसकी लाश को ऐसे ही डाल दिया गया। इस आयत के ऊपर हम गौर करें कि हम उन मजाक उड़ाने वालों से तुम्हारी तरफ से निपटने के लिए काफ़ी हैं, अल्लाह अंजाम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। क्या हाल किया कि ज़मीन ने भी उसको दफन नहीं कबूल नहीं किया। अबू लहब के साथ क्या हुआ? कितने बड़े गुस्ताख थे, उनके साथ क्या मामला हुआ? इसलिए हमारे हाथ में जब इक़्तिदार हो, और हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है सजाएं देना, हमें वो आम करना है जो
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن کس انداز سے احتجاج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے احتجاج؟ یہ احتجاج ہے ہم اور آپ کے سامنے جو بیان ہو رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں بھی دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والوں کے ہاتھ بھی کاٹے ہیں۔ ایک فاطمہ نامی کے جو ہاتھ کاٹے گئے تھے، لوگوں نے اعتراض کرا، جو بہت بڑے گھرانے کی تھی، لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ، لیکن یہ کب ہوا؟ یہ بھی تو سمجھنا ہے، یہ کب ہوا؟ جب اپنے ہاتھ میں اقتدار آیا۔ ہم ابھی اب قانون کو ہاتھ میں لیں۔ اسلام ہمیں یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم روڈوں کو جام کریں، گاڑیوں کو پھونکیں، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہماری قوم کے؟ اسلام یہ اجازت دیتا ہے، اس سے اور زیادہ انتشار ہو رہا ہے، اس سے اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور سمجھ لو جب کسی کو شہرت، جب کوئی چاہتا ہے اپنے آپ کو کہ میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ پہچاننے لگیں، تو وہ اسلام کے خلاف بولنے لگتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بولنے لگتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے لگتا ہے۔ اور وہ یہ خواتین کو کون جانتا تھا اس سے پہلے؟ اب تو بچہ نام جانتا ہے۔ ارے کوئی جانتا تھا؟ جسے شہرت چاہیے ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بولے۔ اور گھبرائیے نہ، اللہ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سیرت ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر یہ سیرت۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے قانون ہونا چاہیے۔ نہیں کہتے لوگ، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ 100 مرتبہ میں بولتا ہوں کہ حق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون اتارنے سے پہلے، اسلام اتارنے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے اندر اسلام اتارنا پڑے گا، تب ہم نافذ کریں گے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون۔ ہماری زندگی کے اندر اسلام نہیں آیا اور اللہ کی زمین پر ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اسلام نہیں آیا، ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کوئی شک ہے جس کے ذکر کی بلندی کی شہادت خود رب لے، اللہ کہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، تو آپ کو کوئی مٹا سکتا؟ چاہے جتنے گستاخیاں ہونے لگ جائیں، لیکن آپ کا ذکر بھی بلند رہے گا، اس کی گارنٹی، اس کا ذمہ اللہ لے رہا ہے۔ اچھا، بہت سے انبیاء آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جانے کتنے ہیں، کسی کی گارنٹی دی ہے کیا؟ یا کسی کے نام کو اپنے آگے اطاعت میں جوڑا ہے؟ جہاں قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے اطیعوا اللہ، وہاں ملے گا واطیعوا الرسول، یعنی ابھی ادھورے ہو آپ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ آذان، جہاں آپ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کی یہ شہادت ادھوری رہے گی جب تک آپ یہ شہادت نہیں دیں گے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ رسول، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پورب سے لے کر کے پچھم تک، شمال سے لے کر کے مغرب تک، جنوب سے لے کر کے شمال تک، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ اور کوئی منٹ تو آپ چھوڑ دیجئے، ایسا سیکنڈ کوئی نہیں جا رہا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا۔ جہاں بھی اذان ہوتی محمد رسول اللہ، جہاں بھی اذان ہوتی محمد رسول اللہ۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے جہاں ہم اپنے مال کو اور معاملات میں خرچ کرتے ہیں تو دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پورے مہینے میں یہ ہم طے کر لیں کہ ایک دن کی اپنی آمدنی، ایک دن کی کمائی، یہ میں نسخہ دے رہا ہوں، کبھی اپنا سمجھے میں فتویٰ دے رہا ہوں یا میں کوئی حکم دے رہا ہوں، یہ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو۔ 30 دن، عموماً 30 اور 28 ہوتے ہیں، عموماً 30 دن اپنی آمدنی
اس میں سے ایک دن آپ یہ طے کر لیں کہ آج کی آمدنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے میں اپنی آمدنی ایک دن کی دوں گی. آپ اخباروں میں دیجیے، اردو کے، ہندی کے، انگلش میں، اب تو بہت سارے ذرائع ہیں میڈیا کے. اللہ کے رسول وسلم کی سیرت کو ہم عام کر سکتے ہیں، لوگ پڑھیں گے، یہ ہمارے لیے ایصال بھی ہے، یعنی ثواب بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے اسلام کے. آج جو لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، کیا ہمیں دیکھ کے آ رہے ہیں؟ ہمیں دیکھ کے آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، تب اسلام کے قریب آ رہے ہیں. اس سے پہلے ڈینمارک کو کون جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا، کون جانتا تھا؟ کچھ سال پہلے کون جانتا تھا؟ مشہور ہو گیا. جو مشہور ہونا جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے لگ جائے، مسلمانوں کے خلاف بولنے لگ جائے، اسلام کے خلاف بولنے لگ جائے. یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور ان سے نپٹنے کے لیے میرا اللہ کافی ہے. میں پھر بار بار وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قانون کو ہاتھ نہ دیں، ہمیں وہ کرنا ہے. اللہ کے وسلم نے جو ہم استنجا، جو سب سے شاید ہے کہ سب سے حقیر چیز ہم سمجھتے ہیں، جو استنجا کرتے ہیں، چاہے چھوٹا استنجا ہو اور چاہے بڑا ہو، وہاں بیٹھنے کا طریقہ ہمارے نبی بتا رہے ہوں، تو کیا ہمیں احتجاج کا طریقہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہوگا کہ تمہیں کیسے پیشاب کرنا ہے، کیسے لیٹرین کرنا ہے؟ یہ ہمارے نبی بتائیں. اور دشمن سے کیسے ملاقات کرنی ہے، یہ ہماری نبی بتائیں. تو کیا احتجاج کرنے کا نبی کا طریقہ؟ اس لیے بڑے ایپ چلے ہیں کہ یہ ایپ لوڈ کر لو، یہ ایپ لوڈ کر لو، اس میں یہ ہے، اس میں کبھی اللہ کے وسلم کی سیرت بھی لوڈ کر لیا کرو، کتابیں لوڈ کر لیا کرو. انگلش جانتے ہو تو انگلش میں، اردو جانتے ہو تو اردو میں. یہ سب آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، قرآن شاہد ہے کہ یہ ہمارے خلاف کنگلیاں اور یہ ہر چیز ہمارے خلاف بولے کی شہادت دے گی. تو یہ موبائل بھی شہادت دے گا کہ اس نے ہم کو کس کس طرح سے استعمال کیا ہے برائیوں میں، اچھائیوں میں استعمال نہیں کرا. یہ زمین کا حصہ بولے گا کہ اور دعا کرتی ہے یہ زمین کہ اللہ وہ سجدے کرنے والا کہاں چلا گیا، وہ رکوع کرنے والا کہاں چلا گیا، وہ اچھے کام کرنے والا کہاں چلا گیا. تو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں. جہاں اتنے سارے ایپ ہم لوڈ کرتے ہیں، تو ہم یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں کیوں نہیں لوڈ کرتے کہ ہم پڑھیں جس زبان میں جانتے ہیں؟ لیکن نہ 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 نہ، مرغا ایک ٹانگ. اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھیں، حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھیں، حضرت عائشہ کی سیرت پڑھیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے کیسے تھے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں. بات تو بہت ساری تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما. اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کی جائز تمناؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرما. اب ایک فون بھی آیا تھا کہ بارش کے لیے دعا کی جائے، اور ضرورت بھی ہے. فون کی بات کیا ہے، ضرورت بھی ہے بارش کی، تو ہم دعا کریں. اور اس کے لیے ایک نماز بھی ہوتی ہے. دیکھیے پھر وہی فون کی بات آ گئی. سیرت یہ بھی آپ کی سیرت میں ہے کہ سورج گرہن ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، پانی نہیں برستا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، پانی بہت زیادہ برسنے لگ گیا تو آپ کیا کرتے تھے. کہاں ہم پڑھتے ہیں، کہاں فرصت ہے. پانی نہیں برس رہا ہے، نماز استسقا پڑھیے، لیکن فرصت نہیں ہے. اور ایپ جو ہم لوڈ کر رہے ہیں انہیں سے فرصت نہیں ہے، تو اس ایپ سے کیا فرصت ہم کریں. اللہ کرے ہمارے ساتھ دعا کریں اور نماز کا انتظام کریں. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام